أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا کثیرہ ہمارا بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کی دعوت کو سمجھنا اور اس کے ذریعے اپنے عمل کو تبدیل کرنا آسان کر دیں. آمین ثم آمین. عزیز اور پیاری بہنوں، الحمدللہ اللہ کے کرم اور خاص احسان کے ساتھ ہم سب دوبارہ اجتماعی طور پہ قرآن کی دعوت کو سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دعاؤں کے ساتھ اس کام کو شروع کرنا چاہیے. عزیز بہنوں، کل ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھا اور اس واقعے کو پڑھنے کے بعد بہت کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ایک چیز جو میں نے اور آپ نے وہاں پہ سیکھی وہ یہ تھی کہ جب انسان اللہ کے حرام کردہ کاموں کو اپنا لیتا ہے اور حلال کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اور جب کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی فرد، کوئی معاشرہ حرام پر ڈٹ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ کام غلط ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ نے اس کام سے روکا ہے، اس کے باوجود جب کوئی قوم یا کوئی فرد یا کوئی معاشرہ اس چیز کو جاری رکھتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ پہنچتی ہے. اور اس فعل کے حوالے سے جو ہم نے قوم لوط کا پورا واقعہ پڑھا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، تو ان کی سزا بھی بہت سخت تھی، ان کی پکڑ بھی بہت سخت تھی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور صاحب قرآن کی طرف جائیں گے. ہماری سیریز کا عنوان ہے اصحاب قرآن کی زندگیاں، اور اس میں انبیاء بھی موجود ہیں اور اس میں کچھ ایسے افراد کا بھی ذکر ہوگا جو کہ نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس قرآن حکیم فرقان مجید میں کیا ہے، اس لیے تاکہ میں اور آپ ان کی زندگیوں سے سیکھ سکیں. یہاں پہ حضرت لقمان کے واقعے کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم غور کریں گے. سورہ لقمان میں ان کا ذکر ہوتا ہے. لقمان کون تھے؟ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے.
کچھ روایات میں آتا ہے یہ حبشی النسل تھے، کہیں آتا ہے کہ یہ غلام تھے اور بعد میں ایک کسی علاقے کے قاضی یا حاکم بن گئے تھے، کہیں آتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہیں وہ رشتے دار بھی تھے، ایوب علیہ السلام کے رشتے دار تھے، اور مختلف چیزیں ان کے بارے میں آتی ہیں اور مختلف اوریجنز بتائے جاتے ہیں کہ فلاں علاقے کے تھے یا اس جگہ کے رہنے والے تھے۔ جو چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں کے تھے اور کیا ان کا یعنی وہ کس دور میں موجود تھے، کس نبی کے وقت میں تھی، ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، ان کی نسل اور خاندان کون سے تھا، ان کے آنے والے بچے کون سے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہیں بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں اور آپ کچھ اور باتوں پہ فوکس کریں، جو چیزیں ان سے منسوب ہیں، اور اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کو کوٹ کیا کرتے تھے، اشعار میں ان کا ذکر ہوتا تھا، ان کی نصیحتیں لوگ پڑھتے تھے اور ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ہم سب بھی آج ان اقوال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج کیے میرے اور آپ کے لیے۔ یقیناً ان نصیحتوں میں سے بہت خوبصورت نصیحتیں ہوں گی، اور اس بات پر کہ حضرت لقمان کون تھے، کہاں تھے، کیسے رہتے تھے، کس وقت ان کا انتقال ہوا، ان سب ڈیٹیلز پہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ حضرت لقمان کی زندگی یا حضرت لقمان کا کیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو یہ ہے کہ حضرت لقمان کی، جیسے ہم نے قوم لوط کا دیکھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا دیکھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا دیکھا، کہ یہ جو قومیں تھیں یہ فطرت سے ہٹ گئی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سلیم دل کے ساتھ پیدا کیا تھا، ایک اچھی فطرت کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن انہوں نے گناہوں کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا۔ جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ویسے ہی قلب سلیم عطا کیا تھا، ایک اچھی فطرت عطا کی تھی، اس صالح فطرت کی انہوں نے حفاظت کی، کس طرح؟ اللہ کا حکم مان کے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے، اور پھر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی۔ اور پھر ہم جو آج ہمارے پاس جو یہ عنوان ہے ہمارے اس پورے سیشن کا، جو انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا آگے بھی، اس میں ہم نے یہ سوچا ہے نا کہ جو دور جدید کے فتنے ہیں ان پر ہم بات کریں اور سوچیں کہ اصحاب قرآن کی زندگیاں ہمیں ان فتنوں یا ان چیلنجز سے نکلنے کی کیا راہ سجاتی ہیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، اور ایک حکیم شخص، ایک دانا شخص، ایک ایسا شخص جو بہت سمجھدار ہے، وہ اپنے بیٹے کو کچھ چیزیں سکھا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اس دور کے چیلنجز سے نکل جائیں گے۔ اور صحیح بات یہ کہ جب میں اور آپ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو آج مجھے اور آپ کو چیلنجز ہیں، ہماری اولادوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں، ان میں بھی یہ نصیحتیں کافی ہو جائیں گی، ان میں بھی یہ باتوں پر عمل کر کے انسان کامیابی سے بچ کے نکل جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں دیکھتے ہیں جو انہوں نے جو چیزیں رکھی، اس میں یہ بھی ہے کہ ایک جو یعنی ہم آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں نا کہ ایک پوری جیسے ایک وبا پھیلتی ہے دنیا میں، پینڈیمک ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی بیماری اس حد تک ہوتی ہے کہ ہر زمین کے گوشے تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ایک پوری بیماری یہ ہے، ایک بیماری، ایک شدت کی وبا کیا ہے کہ انسانوں کے اندر ایک ایسی ہویس پیدا ہو گئی کہ جو کچھ انسان کے اپنے پاس ہے نا اس پہ دل راضی نہیں ہے، اور مزید سے مزید کی دوڑ، آج میں اگر 1 پہ کھڑی ہوں تو کل میں 10 پہ کسی طرح پہنچ جاؤں، یعنی آگے سے آگے پہنچ جاؤں، میں بھی پہنچ جاؤں، میرے گھر والے بھی پہنچ جائیں، میرے پاس اگر آج 2 جوڑے ہیں تو کل میرے پاس 3 ہو جائیں، میں 2 پہ بھی راضی نہ ہوں، یعنی مزید مزید کچھ اور مل جائے، اور یہ بھی مل جائے، اور یہ بھی مل جائے، اور یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ ایک یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی یعنی جس طرح وبا پھیلی، کوئی جراثیم پھیلا، تو یہ بھی ایک جراثیم ہے، اور وہ جراثیم کیا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کبھی لکھا ہوا آتا ہے شاپ ٹل یو ڈراپ، اتنی شاپنگ کر لو کہ یہاں تک کہ تم گر جاؤ، اور اس سب کے نتیجے میں انسان کی ساری توانائی یا تو مال بنانے میں خرچ ہو رہی ہے کہ مال جمع کرتا رہے، مال بناتا رہے، یا توانائی اس مال کو خرچ کرنے میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی اس سے مزید کچھ اور لگژری خرید لی جائے، اپنی زندگی میں مزید کچھ عیش و عشرت کا سامان کر لیا جائے۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اگر میں اور آپ اپنے اندر کچھ
اپنے اندر قناعت کی صفت لے بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ان چمکتی دمکتی دنیا کو اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ہر چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو کس طرح کچھ سکھایا جائے اور ان کو کچھ بتانے کے لیے کیا طریقہ کار کیا جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح پیاری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچتی ہے نا کہ یہود و نصارہ، امت مسلمہ یہود و نصارہ کے پورے جو ان کا طریقہ کار ہے اس کی پیروی کرے گا اور کرے گی، اور یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر وہ جس طرح وہ گو کے بل میں گھسیں گے تم بھی اسی طرح اس بل میں گھس جاؤ گے، یعنی بالکل ایز اٹ از، جو وہ کرتے جائیں گے وہ تم بھی کرتے جاؤ گے۔ تو یہ جو پوری ایک تہذیب ہے، یہ ایک جو کفر کی تہذیب ہے، جو میری اور آپ کی پورے چاہے ہماری گفتگو کے انداز ہوں، چاہے ہمارے لباس ہوں، چاہے ہمارا رہنا سہنا ہو، ہماری خوراک سے لے کر ہمارے تعلیمی نظام تک، ہر چیز اسلامی تہذیب سے دور ہو گئی اور مغربی تہذیب یا کفر کی تہذیب پہ چلی جا رہی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اور آپ کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں، اس کا جواب بھی ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ پھر آج کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے نا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خاتون اسی وقت بہت مضبوط اور مستحکم اور کہنا چاہیے کہ ایک صنف آہن بن جائیں گی جب وہ مرد کے شانہ بشانہ ہر وہ کام کریں گی جو مرد کام کرے گا۔ تو یہاں ہمیں سورہ لقمان سے اس کا بھی جواب مل جائے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ایک چیلنج یہ بھی ہے نا کہ سمجھ نہیں آتا ہم کس کو فالو کریں۔ اگر یعنی ہمارے پاس اتنے سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، لیڈرز ہیں، مختلف، ہم اپنی گھروں میں اپنے جب ہم سوسائٹی میں لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، خاندان میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو انسان کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت، اور یہ فالو صرف زندگی میں نہیں بلکہ اب سوشل ایپس ایسی موجود ہیں، ہم کس کے فالوور ہیں، ہم نے کتنے پیجز کو لائک کیا ہوا ہے، اور کتنے کون سی پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم لمحہ بہ لمحہ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اب کیا اپڈیٹ ہے اور اب ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے، حضرت لقمان جو ہے وہ میری اور آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی رہنمائی کریں گے کہ کس طرح اس چیز کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے پیاری بہنوں، یہ آج کا دور جو ہے اس کا ایک چیلنج یہ ہے کہ یہ دور نمائش کا دور ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے، اور اگر وہ حلال راستے سے پہنچا ہے، اور اگر اس میں کسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عنصر نہیں ہے، تو وہ چیز اللہ کی نعمتوں میں ہے، لیکن کیا نعمت کی نمائش اور کس حد تک نمائش میرے لیے جائز ہے، اس چیز کو مجھے سمجھنا چاہیے۔ یہ جو آج کا دور ہے یہ پورا نمائشی دور ہے۔ میں اپنی واٹس ایپ پروفائل پکچر بھی ایسی لگاؤں کہ سب کو پتہ چلے کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اور کون کون سی نعمتیں ہیں، اور میں اپنی گفتگو سے بھی اظہار کروں، میری ہر چیز اظہار کرنے والی، چھن چھن بجنے والی ہو۔ تو اس کا بھی اور اس میں یہ صرف دنیا کے معاملے میں نہیں، اب تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ نیکی کی بھی نمائش کی جاتی ہے، جو ہمارا اللہ سے رابطہ، اللہ سے تعلق ہے، اس کی بھی نمائش کی جاتی ہے۔ تو اس چیلنج کو کیسے ہم نمٹ سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں حضرت لقمان کی نصیحتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا۔ پھر ایک چیلنج وہ کیا ہے، وہ میڈیا کا چیلنج ہے، یعنی میڈیا جو کچھ چاہتا ہے مجھے اور میرے بچوں اور ہم سب پوری امت مسلمہ کو دکھا اور بتا رہا ہے، اس وقت کیا رویہ ایک مومن کا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے، یہ بھی سورہ لقمان سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر ایک آج کے دور کا ایک نعرہ ہے نا کہ دین بھائی اپنا اپنا دین ہے، بھائی سب اپنا اپنا رکھو۔ دین ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، اور دین کوئی اجتماعی معاملہ نہیں ہے جس کو ایک سیکولر سوچ کہا جاتا ہے۔ دین کو صرف مسجد تک اور جانماز تک محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیندار لوگ بس مسجدوں میں بیٹھیں اور مدارس میں بیٹھیں اور وہاں سے باہر آنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر گھروں میں ہیں تو بس اپنی تسبیح، اپنا پردہ، اپنی جانماز، اپنی داڑھی تک محدود رکھیں، دوسروں سے بات نہ کریں۔ تو اس چیز پہ بھی انشاءاللہ ہمیں سورہ لقمان سے رہنمائی ملے گی۔ اور ایک چیز جو آج میرے اور آپ کے بچوں کا بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ ہم اگر ان کی تربیت کر بھی دیتے ہیں، ہم انہیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، ان کو بچپن سے اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، لیکن پھر میرے اور آپ کے بچے جب سوسائٹی میں نکلتے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، تو وہاں انہیں بلینگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں پیر پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سورہ لقمان سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، آپ کے سامنے سورہ لقمان کی کچھ آیات کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14، اس کا انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہیں اور آپ سے آپ محمود ہیں۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی تھی کہ میرا شکر کر، اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کے اندر ہمارے پاس جو سیکھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ہیں ملیں گی۔ ایک تو چیز یہ ہم دیکھیں گے کہ انسان کی جو حکمت یا دانش مندی ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اولاد کے لیے وقت نکالتا ہے یا نہیں نکالتا۔ جو شخص واقعی حکیم ہوگا، جو واقعی حکمت رکھتا ہوگا، وہ اپنی اولاد کے لیے وقت بھی نکالے گا، اور یہ وقت نکالنا کیسا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح ایک چیز ہم یہ دیکھیں گے، ہم نے کل مسخ شدہ ایک قوم کا ذکر پڑھا تھا کہ ان کی فطرت مسخ ہوئی تو وہ رب کو بھول گئے، لیکن اگر شخص کسی فرد کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی، وہ فطرت سلیمہ پہ ہوتا ہے، اس کی فطرت بالکل صحیح سالم ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے محسن اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اور پھر اسی طرح عقل اور حکمت کا تقاضا یہ کہ انسان اپنے رب کو، اپنے بنانے والے کو پہچانے۔ اور اس کے بعد ہم ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ والدین رب کے بعد انسان سے جڑا ہوا سب سے اہم ترین رشتہ ہے۔ سب سے پیاری پیاری بہنوں، اس میں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں پہ ہم بلکہ یہاں جو ہمارے پاس آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے۔ اور حکمت کیا چیز ہے؟ یعنی ایک ایسی خوبی ہے جس کی بنا پہ حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اتنی بہترین کتاب اس انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک آنے والے ہر فرد کے لیے گائیڈ بک ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے، کس فرد کا ذکر کیا اور کس خوبی کی بنا پہ ذکر کیا ہے، وہ حکمت ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے علم کے مطابق عمل کو بھی تبدیل کر لے تو یہ حکمت ہے۔ یعنی اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے رب ہیں، تو پھر اس کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر ایکشن اور ہر عمل ایسا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور حکمت بصیرت بھی ہے، قوت فیصلہ بھی ہے، ڈیسیجن پاور بھی جس کو کہیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت بخشتے ہیں، اور جس کو حکمت مل گئی بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یعنی حکمت جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور انسان کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے طریقہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ رشک 2 ہی آدمیوں سے ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال راہ حق میں لوٹانے کی پوری توفیق مل جاتی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور اس کے ذریعے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، ایک حکیم شخص، اور ویسے یہ جو ہے نا، یہ ایک اوور آل بچوں کی جب پرسنالٹی کی بات ہوتی ہے اور بچوں کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان 5 شعبوں پہ کام کر کے ایک بچے کو ایک صالح اور ایک بہت دانشمند انسان بنایا جا سکتا ہے۔ وہ 5 شعبے کون سے ہیں؟ ایک، اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو، اپنے رب سے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا تعلق مضبوط ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فرد واقعی دانشمند، حکیم یا ذہین، ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے بچے انٹیلیجنٹ ہوں، ہمارے بچوں کو یہ سمجھ ہو کہ کون سا کام غلط ہے اور کون سا کام صحیح ہے۔ یہ کام جب ہو سکتا ہے جب اس کا یہ والا ایریا جو ہے وہ فیلڈ ہو، اس کا اللہ سے ربط قائم ہو چکا ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو ایک شعبہ اس کی زندگی میں ایک ہے وہ ہے والدین اور گھرانے سے تعلق۔ یعنی ایک شخص جس طرح اپنے رب سے جڑا ہو، ایک بانڈنگ اس کی وہ ہو گئی، تو دوسری اس کا اپنے گھرانے سے کیسا تعلق ہے، اور گھرانے میں تعلق میں کہ وہ اپنے گھرانے کو کس طرح کچھ دیتا ہے، یہ والی چیز اس کی شخصیت کو بہتر بناتی ہے۔ پھر انسانوں سے یعنی ویلفیئر ورک جو ہے وہ بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے۔ اور پھر علم حاصل کرنا، اور علم وہ بھی ہم دیکھیں گے کون سا علم، اور تعمیر شخصیت یعنی اس شخص کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اس کو ایک بہترین انسان بنا سکتی ہیں، جو اس کو بلندی پہ لے جا سکتی ہیں، جو اسے متقین کا امام بنا سکتی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہاں پر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور کہا کہ انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ، اور سے کہا کہ شکر کرو اللہ کا۔
تاکہ وہ شکر گزاری اختیار کی جائے. اور شکر گزاری، اس کو میں آیت کو دوبارہ کھول بھی لیتی ہوں. ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. اور یہاں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے. اور بات وہیں آتی ہے، آج سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، انسانی دماغ پہ کام کیا جا رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے انسان کے دماغ کو کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. اور اگر یہ ریسرچ ہم پڑھیں تو ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا اصل ایمان تو بالغیب ہے کہ جب رب کا حکم آ گیا تو اس کو ایز اٹ از قبول کریں گے. شکر گزاری مطلوب ہے تو ہم سب کریں گے. آج یہ بتاتے ہیں کہ جب انسانی دماغ کے اندر جب بھی کوئی شخص شکر ادا کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 3 چیزوں کا ایک ہفتے کے اندر 3 چیزوں پہ ہی بیٹھ کے شکر ادا کریں، یعنی اس کے لیے سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے، اس کا احساس کریں، اس کے لیے اپنے اندر اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو محسوس کریں، تو کہا جاتا ہے برین ہمارا ری وائر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں. اور یہ جو بھاگتی دوڑتی زندگی ہے نا، اس میں 2 ایموشنز یا 2 جذبات ایسے ہیں جو پوری انسانی شخصیت کو توڑ پھوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک خوف ہے اور ایک غم ہے. یہ انسانوں کی شخصیت کو بدل دینے والے، یعنی انسانی جذبات میں سب سے زیادہ اسٹرانگ جذبات یہ ہیں. اور جس دماغ میں یہ بڑھنے لگے ہیں، جس شخصیت میں یہ بڑھنے لگے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر پاتی. شکر گزاری کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس نعمتیں ہیں، میرے پاس کیا کیا موجود ہے، تو ان کے اندر سے خوف اور غم کی کیفیات ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بھائی کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہمارے جسم میں بہت سے جیسے ہارمونس پیدا ہوتے ہیں جن سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. اور وہ ہارمونس جو ہیں وہ جسم کے اندر زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، یعنی ان کی جو جیسے ہمارے پاس ڈوپامائن ہے، سیروٹونین ہے، ان کا اماؤنٹ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک تسکین، سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ہمارے برین کے جو نیورونز ہیں ان پہ ایک پتلی سی ایک لیئر ہوتی ہے جو ان کو جو جیسے پورے جسم سے پیغام دماغ کو پہنچا رہی ہوتی ہے. تو یہ لیئر بھی ہر بار رینیو ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے جب انسان شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کو محسوس کرتا ہے. اور پھر جو ہم نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی غور کیا تھا نا کہ آج کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی توجہ برقرار نہیں رکھتے، تو کنسنٹریشن جو ہے نا اس کا اسپین بڑھ جاتا ہے جب انسان شکر گزاری اختیار کرتا ہے. اور اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے ورکنگ پوائنٹ ہونے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں، اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم شکر گزار بندے ہیں. اور دیکھیے حضرت لقمان کی حکمت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہیں. ایک شخص حکیم اور دانش مند جبھی ہوگا جب اس کو اتنی سینس ہو کہ دیکھو مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے. اور پھر جو شخص رب کا شکر گزار ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ لوگ جو کچھ بھی میرے لیے کر رہے ہیں نا، میں کوئی اس کے لیے حقدار نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے جذبہ ڈالا، لوگوں نے میری مدد کی، اور میں اب ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. اور شکر گزاری میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. پھر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر حکمت ہے یا ہمارا دل شکر گزار ہے. تو کچھ سوالات ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے کیا ہم اس پہ خوش رہتے ہیں، یا کیا ہمارا دماغ صرف اسی سوچ و بچار میں رہتا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نہیں ہے اور میں کیسے اس تک پہنچ جاؤں. اور یہ وہ خصوصیت ہے بہنوں کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں یہ پیدا کر دے صفت، تو پھر وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے، مزید خریدنے کی دوڑ ہے نا، اس سے بچ جائے گا. جذبہ شکر گزاری اسے اس کنزیومرزم کا جو پورا ایک فتنہ یا چیلنج ہے اس سے نکال لے گا، کیونکہ وہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے نا اس پہ مطمئن اور اللہ کا شکر گزار ہوگا اور اس کو صحیح سے استعمال کرنے والا ہوگا. پھر اسی طرح پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت یعنی پہلے ان کی حکمت کی بات بتایا تھا، وہ یعظہ، اور وہ اب نصیحت کر رہے تھے. ایک شخص کی سب سے بڑی دانش مندی، ایک مومن اور مسلمان شخص کی دانش مندی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جو اولاد میرے پاس ہے یہ اللہ کا میرے لیے ایک امتحان ہے کہ میں اس کی کیسے تربیت کرتا ہوں. اور ہمارے اس دنیا کے جانے کے بعد جو بہت بڑا سرمایہ حیات ہمارا پیچھے رہ جائے گا، جو ہمارا بینک اکاؤنٹ جہاں سے ہمیں نیکیاں آتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، وہ ہماری اولاد ہے. تو ایک انسان کی حکمت کا ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالتا ہے.
اور اولاد کے لیے وقت میں یہ نہیں کہ اس کا پیٹ بھر دیا طرح طرح کی میں ایک سے ایک ڈشز بناؤں اپنے بچوں کے لیے، ان کو کھلاؤں، ان کے لیے بازاروں میں ماری ماری پھروں، ایک سے ایک کپڑے خرید لوں، میں ان کے ہر جسمانی نیڈ کو تو پورا کروں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہو کہ میں ان سے بات کر کے دیکھوں کہ ان کی کیا سوچ ہے، کیا عقائد ہیں، کیا معاملات ہیں، ان کی زندگیوں میں چل کیا رہا ہے، ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس پر بھی مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ پھر جو خطاب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح وہ بات کریں، یا بنیا، اے میرے بہت پیارے چھوٹے مننے سے بیٹے، اور آگے آیات سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو بہنوں یہ ایک ایسی عمر کا بچہ نہیں ہے جو بالکل 5-6 سال کا، 3-4 سال کا، جس کو انسان گود میں دبوچ کے بٹھائے اور کہے مننے پیارے گڈے۔ یہ ایک بڑا جوان بچہ ہے، اور اس کو ایک حکیم باپ کس محبت سے بلا رہے اے میرے پیارے بیٹے۔ تو یہاں میں اور آپ ضرور یہ سوچیں، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب یہ ساری باتیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں تو باپوں کے کرنے کا کام ہے اور یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ تو یہاں ہم سوچیں کہ ہم نے ابھی جو بہت پیارے ایک بیٹے کا ذکر سنا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تربیت کے وقت حضرت ابراہیم تو موجود نہیں تھے، اور قرآن مجید میں ابھی ایک بہت پیارے بیٹے کا اور ذکر آئے گا جو ہماری ناجیہ بہن انشاءاللہ ہمارے سامنے رکھیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ان کی بھی جو تربیت کی عمر تھی وہ تو اپنے ابو سے بہت دور تھی۔ تو تربیت کے لیے ذرائع اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتی ہیں، لیکن بحیثیت ماں میں اور آپ جو کچھ کر سکیں وہ ضرور کریں۔ اور اس میں ایک چیز یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی گفتگو کے انداز پہ غور کریں۔ پھر یہ ہے کہ جب اس میں ایک چیز جو ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ ایک چیز یا ایک چیلنج جو ہم نے سوچا تھا نا کہ ہمیں جس کا سامنا ہے آج کل، وہ کیا ہے کہ اس کو بلکہ میں اس کو کھول بھی دیتی ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ چیز بار بار آتی ہے نا کہ ہم ایک کافر کی کفر کی بنیاد پر تعمیر ایک تہذیب ہے اس کے پیچھے ہم چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی وہ مغربی سویلائزیشن یا تہذیب ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، ہمارا تعلیمی نظام بھی وہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لباس بھی ویسے، ہمارے بچے گفتگو بھی ایسی کرتے ہیں، ان کے سلینگس بھی ہوئی ہر چیز، لیکن یہ سب تو ظاہر ہے۔ اس کی جڑ جو ہے نا، اس کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر یقین کرنا کہ اللہ میرے رب ہیں، انہی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اور مجھے انہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ جس فرد کا، جس انسان کا، جس خاندان کا، جس معاشرے کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو ان کے اوپر کوئی تہذیب، کسی بھی تہذیب اور کسی بھی فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کی اس جڑ، اس بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی یہاں سے کیا سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں اپنی اولادوں کو اس دور جدید کے فتنوں سے بچانا ہے تو ان کا کام ان کی بنیاد کو مضبوط بنانا ہے۔ وہ بس بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ یقین رکھنا، اور ان کی ہر بات کو منوان قبول کر لینا۔ اور اس میں بہنوں یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کا بھی ذکر کیا ہوا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب وہ وصیت کر رہے تھے اپنے بچوں کو کہ مرتے دم تم مسلمان رہنا، تو والدین عقیدہ اگر محبت کے ساتھ بچوں کے دل میں بٹھائیں گے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دیں گے، تو پھر یہ عقیدے کا بنیاد جو ہے مضبوط ہوگی۔ یعنی اس عقیدے کی بنیاد کو سیمنٹ محبت کا لگے گا، الفت کا لگے گا، جو یا بنیا ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے، اس کا لگے گا تو یہ عقیدے کی بنیاد جم کے رہے گی، ورنہ ہواؤں کے تھپیڑوں میں اڑ جائے گی۔ یعنی اگر والدین کا رویہ ہی برا ہے اور بدسلوکی کا ہے تو پھر یہ بنیاد جو وہ جمائیں گے وہ کیسی اکھڑی ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بات ہوئی تھی شکر گزاری سے، پھر رب سے تعلق انہوں نے جوڑا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک دم چینج ہوتا ہے آیات کا رخ، اور یہاں وہاں تو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی ماننا تو صرف رب کی ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ دکھائی اور مجھے اور آپ کو سمجھائی کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کا رب سے رشتہ استوار کر دیا، ان کو اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ وہ اس رشتے کو کس طرح میرے اور بچے کے رشتے کو استوار کر دیں گے، اگر میں نے اس کو رب سے جوڑ دیا تو وہ ہم سب کو ہمارے بچوں سے جوڑ دیں گے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو مستقل دین تک سے جوڑتے رہیں، اور اس کے لیے وہ طریقہ استعمال کریں جو حکمت والا ہو۔ حضرت لقمان کا طریقہ حکمت سے بھرپور ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں یہ جو پوری آج کی ایک تہذیب ہے نا جس میں مستقل یہ بتایا جاتا ہے کہ والدین کے فرائض کیا ہیں، والدین بچوں سے کیسے بات کریں، والدین بچوں کی ضروریات کو کیسے پیچھے پورا کریں، اور اس سارے چکر میں اور ان ساری پیرنٹنگ ٹیکنیکس اور پیرنٹنگ لیکچرز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ہم بس انہی کاموں میں لگ کے رہ گئے ہیں، اور بچوں کو یہ کون بتائے گا کہ تمہارے پاس اور والدین کا بھی بہت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ تم اپنے کندھوں کو جھکا لو، تم انہیں اف نہ کہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کھلاؤ سونے کرنے والا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، اور آج کیا ہے کہ کھلاؤ بھی سونے کرنے والا اور دیکھو بھی انتہائی ملائم نگاہ سے، ان کو ٹوکو نہیں، انہیں بولو نہیں۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے بچے میرے آگے، اپنے والد باپ کے آگے، اپنے بزرگوں کے آگے بے ادب تو نہیں ہو گئے۔ اس چیز پر ہمیں چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ پھر پیاری بہنوں، یہ جو یہاں پر آیت آئی تھی کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی، اس میں جو خاص دیکھیے عنصر ہے، اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کے اس کو پیٹ میں رکھا۔ ماں کے 3 احسانات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھ کے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، پھر یہ کہ وہ بوجھ پہ بوجھ ہر دن، ہر جو ویک بائی ویک اس بچے کا حمل جب ٹھہرتا ہے تو وہ بوجھ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دودھ پلایا، اپنی رگیں جہاں سے وہ اس کو پلاتی ہے، اس کی یہ سارے جو 3 ماہ کے احسان ہیں نا، یہ اس عمر میں بچے پہ کرتی ہے جب بچے کو یاد بھی نہیں رہتا۔ کس بچے کو یاد رہا کہ میں ماں کے پیٹ میں رہا ہوں؟ کس بچے کو یاد رہا کہ میں ایک ایک دن جو میں بڑھتا تھا اور میرے بال اور میرے دانت اور میری ہڈیاں بنتی تھیں میری ماں کے جسم سے بنتی تھیں، اور میں اس پہ بوجھ تھا اور کیسے بوجھل وہ زمین پہ چلتی تھی؟ کس بچے کو یاد ہے کہ میری ماں کیسے مجھے دودھ پلاتی تھی؟ کون واقف ہے؟ یہ تو بچے نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان کتاب میں اس ذکر کیا اس احسان کا اور اس صفت کا، تو یہ بھی مجھے اور آپ کو بتایا کہ یہ وہ خوبی ہے اور یہ وہ کام ہے جو کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ یہ ویمن امپاورمنٹ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، اور اس کو اپنی اولاد کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وہ کام جو مرد کریں اور وہ عورت کرے تب جا کے وہ مردوں کے برابر ہوگی۔ اور یہ صنف آہن اصل میں اس لیے صنف آہن ہے کہ وہ اس بھاری بوجھ کو اٹھاتی ہے اور اس کو سنبھالتی ہے، اور کسی کو کوئی دنیا کی کوئی اور اس ماں سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا جس تکلیف سے وہ اس وقت گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس تکلیف کو کا بتاتے بھی ہیں، اس کی قدردانی بھی کرتے ہیں، اور ہمیں حدیث میں پتہ ہے کہ ماں کے 3 درجات ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ یہاں حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس میں آگے بتا رہے ہیں کہ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو ایسے کوئی شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اور اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز ڈائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، اور وہ باریک بین اور باخبر ہیں۔ پیاری بہنوں، ان آیات میں 2 چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس شخص کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، جو میری طرف لوٹ کے جاتا ہے، منیب سے ہے نا، جو بار بار اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے راستے کی پیروی کرو۔ اگر تم حکمت والے ہو، اگر تم صاحب معاملہ ہو، اگر تم فہم اور سمجھ رکھتے ہو، تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ آج میں اور آپ جب ہمارے پاس ہر طرف سے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، ملک کی لیڈرشپ کے وقت ہم اپنے جو سوشل ایپس پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سوچتے ہیں نا کس کو فالو کریں؟ کیا اس کو فالو کریں جو انگلش بہت اچھی بولتا ہو، جو سوٹ بہت اسٹائل سے پہنتا ہو، جو بہت سویلائزڈ ہو؟ ہم کس کو فالو کریں؟ جس کی باتیں بہت اٹریکٹیو ہوں، بہت چمکتی دمکتی باتیں ہوں، جو بہت موٹی موٹی ٹرمینالوجیز استعمال کرتا ہو؟ مجھے کس کو فالو کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے، ہم جب ان کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے یعنی ان کی ایک پورے ایک لیڈر کی شکل ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دعا کی تھی، اس کے ہمارے سامنے ایک پورے لیڈر کی شکل آ جاتی ہے نا۔ اور حضرت ابراہیم کی اپنی شخصیت سے ہم نے کتنا کچھ سیکھا۔ تو وہ کیسا لیڈر ہوگا؟ وہ ایسا لیڈر ہوگا جو رب کی طرف بار بار جڑنے والا ہوگا، جو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا ہوگا، جو لوگوں کے لیے تڑپ
اٹھنے والا ہوگا, ان کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہوگا, اس کے اندر اتنی اس کے اندر وہ جذبات کو محسوس کرنے کی صفت ہوگی کہ وہ ایسا شخص نہیں ہوگا کہ کہے کہ اچھا لوگ مرتے ہیں تو مریں, مجھے کیا. وہ شخص چاہے میرے خاندان میں ہو چاہے معاشرے میں ہو, مجھے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ ایسا فرد ہے جو انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے, جو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے, جو اس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے, جو رب کی طرف لے جاتا ہے. تو پھر ہم اسی کو فالو کریں اور اسی کو فالو کرنا اپنے بچوں کو سکھائیں, کیونکہ زندگی میں ہم ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. ہم کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں بچوں کو, اور بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ والدین کیا کر رہے ہیں. اگر میرا اور آپ کا اپنے بچوں سے تعلق مضبوط ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ بچوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا, ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں, ہمارا لیڈر کون ہے, ہم کس کو منتخب کرتے ہیں, کس کو پسند کرتے ہیں, اور ہماری دوستیں کون ہیں. پیروی تو انسان اپنے دوستوں کی بھی کرنے لگتا ہے نا. تو دیکھیں کہ میں کس سے جڑی ہوں اور کیسی بن رہی ہوں. پھر اسی طرح جو آیات ہم نے پڑھی تھی 14 اور یہ ہمارے پاس, اس میں ہمارے پاس ایک اور جو چیز آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا بیٹا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل, بہت ہی زوردار یہ آیت ہے. اور اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹے, اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا ایک نقشہ بھی کھینچا تھا, لیکن یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے زمین اور آسمان میں کہیں بھی کوئی چٹان ہو, کہیں بھی ہو, وہ بڑا پتھر ہو اور اس میں بالکل معمولی ترین چیز ایک رائی کا دانہ چھپا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے. کوئی انسان کی کوئی انسانی طاقت اس کو نہیں نکال سکتی, کیونکہ اگر معلوم بھی کر لیں, ایک تو سب سے پہلے یہ جاننا مشکل ہے کہ آسمان اور زمین میں وہ کہاں چھپا ہوا ہے, کس پہاڑ میں چھپا ہوا ہے. پھر اگر معلوم بھی کر لیں تو اس دانے کو نکال لانا, رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے, اس دانے کو نکال لانا کوئی آسان کام ہے. اس کے لیے باخبر بھی ہونا پڑتا ہے اور باریک بین بھی ہونا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفات ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں, اور مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے. یہ جو لائکس کی دنیا ہے نا, جس میں لمحے لمحے یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کتنے لائک ملے ہیں, میرے کتنے ٹویٹر پہ فالوورز ہیں, انسٹا پہ کون ہے اور کون, اس چیز سے اپنے بچوں کو بہت بچپن سے ہی بچانا ہے, اور خود اس کا سب سے پہلے خود بھی بچنا ہے. یہ جو شوق نمائش ہے, چاہے وہ نیکی کی نمائش ہو یا اپنی دنیاوی نعمتوں کی نمائش ہو, ایک چیز تو یہ جان لینی چاہیے کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ کے علم میں یہ ہے کہ میری نیت میں وہ رائی برابر کا کھوٹ کہاں ہے, جس کی وجہ سے میں نعمت کی نمائش اس لیے کر رہی تھی ذرا پتا تو چل جائے سب کو کہ میرے پاس کیا کیا ہے. اور جب میں کر رہی تھی تو میرا بچہ بھی دیکھ رہا تھا, مجھے پتا ہو نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں, وہ اپنی کانوں سے نہیں سن رہے ہوتے, اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں. میرا بچہ مجھے دیکھتا ہے, اور اس چیز کا یہ جو پورا ڈیزائر ہے, چاہے وہ سوشل ایپس پہ جا کے لائکس لینے کا شوق ہو یا محفلوں میں بیٹھنے کا شوق ہو, اس وقت اگر انسان یہ جان لے کہ اللہ کے تو علم میں, چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو چاہے وہ بڑی نیکی ہو, چاہے وہ چھوٹی برائی ہو یا وہ بڑی برائی ہو, تو پھر اس سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. اور پیاری بہنوں, سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں, ان کے اندر شاید آیت 7 اور 8 ہیں یا 6 اور 7 ہیں شاید. اس کے اندر یہ جو پورا ہے کہ لہو الحدیث یا ایسی چیزیں جو اللہ کے ذکر سے ہیں روک لیتی ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ کوئی شخص اگر ان کو خرید کے لے آتا ہے اور لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے تو ان کی سزا کتنی سخت ہے. تو اس آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو لنک کریں کہ ایک یہ پوری سورہ لقمان شروع ہی ہوتی ہے حکمت کی بات سے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ ہمارے سامنے حضرت لقمان کے ذریعے کچھ حل رکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا چیلنج تو ہمیشہ رہے گا, اور میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتے, ان کے پیچھے کوئی کیمرہ بن کے نہیں لٹک سکتے کہ دیکھتے رہیں وہ کیا کرنے والے ہیں اور کیا ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے گا. حضرت لوط علیہ السلام کی ہم نے قوم کا ذکر سنا, کس طرح وہ بے حیائی اور برے کام میں پڑے, اور بے حیائی اور فحش کام جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ دل کو مست کر کے رکھ دیتا ہے, اور اس میڈیا نے اس کام کو بہت آسان بنا دیا. ایک کلک کے اندر وہ کچھ نظر آ جاتا ہے اور ایک کلک میں ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کا ان کے رب سے رشتہ استوار کر دیں. اگر انہیں یہ یاد رہے کہ میرے رب کو تو سب کچھ پتا ہے, میں کہیں اندھیرے میں بیٹھ کے کچھ دیکھوں یا سب کے سامنے بیٹھ کے دیکھوں. اللہ تعالیٰ لطیف ہے, خبیر ہے, اور اس کو نکال کے یاتی بھی اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے سامنے قیامت کے دن لے آئیں گے.
تو پھر میرا بچہ اور میں خود بھی محتاط ہو جاؤں گی. پھر اسی طرح سورہ لقمان میں کائنات کے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں کس طرح, اس کو آپ مطالعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بیان کیا ہے ان آیات میں. تو اگر, اور یہ باقاعدہ جو لوگ میڈیا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ان سے نکالنے کے لیے یہ تھیراپی کی جاتی ہے کہ ان کا وقت قدرتی جگہوں پہ گزروایا جائے, اور ان کو یعنی اس میں یہ نہیں کہ کوئی اچھی کسی گھومنے پھرنے کے مقام پہ لے جایا جائے, بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو یعنی ان کا پسینہ نکلے, بچے دوڑیں بھاگیں, کچھ ایسا کسی بھی عمر کے ہوں. ہمیں بھی اگر میڈیا کے شہر اور جال سے نکلنا ہے تو اپنا کچھ وقت گھر سے باہر کھلی اور تازہ ہوا میں نکالنا چاہیے اور گزارنا چاہیے. پھر اسی طرح انسانوں کی خدمت, جب انسان کے پاس اب اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ وہ کسی فضول کام میں پڑے, انسانوں کی خدمت, انسانوں کی خیر خواہی, انسانوں کی بھلائی, یہ بھی میڈیا چیلنج کا ایک طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ خبر بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی پتہ چلے گی کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے جو شخص, تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتے ہیں. اگر یہ چیز میں اور آپ اپنے بچوں کے اندر بٹھا دیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر میڈیا کے چیلنج سے نکلنا, چاہے ہم ہوں چاہے ہم نہ ہوں, چاہے وہ ابھی ہماری خوابوں میں کر لینے والی عمر میں ہوں, چاہے وہ اتنے بڑے ہو گئے ہوں کہ اب اب انہیں کچھ بتانے کا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے بات کی جائے. ہر انداز اور ہر عمر میں یہ چیز کافی ہو جائے گی. پھر اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف چلتے ہیں. سورہ لقمان کی کچھ آیات ہمارے پاس سامنے ہیں. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا بنیا, اے میرے بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہاں ترجمے میں کچھ کمی ہو گئی ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر, نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک, اور اس سلسلے میں جو مصیبت تجھ پہ آئے اس پہ صبر کر. ان ذالک من عزم الامور, اور یہ بہت عزیمت کے کاموں میں سے ہیں. اور لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چک. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتے. اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کر, اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. پیاری بہنوں, ہم نے شروع میں یہ دیکھا تھا نا کہ ایک انسان, ایک عقل مند انسان, ایک کامیاب انسان کے اندر بہت سارے اس کے ایریاز ہیں جن کو اگر وہ فل کر لے تو وہ ایک اچھی پرسنالٹی بن جاتا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کی شخصیت لوگوں کے لیے نا خیر پہنچانے والی, لوگوں کی تکلیف پہنچانے والی نہ ہو. ان ساری آیات میں, آیت نمبر 17, 18 اور 19 میں تعمیر شخصیت یا کریکٹر بلڈنگ پہ حضرت لقمان نے بات کی ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو شکر گزاری ہے نا رب سے, اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ کہ وہ نماز کا قیام ہے. اور نماز کا قیام ہے یہ نہیں کہ میں اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لوں, جو ایک سیکولر سوچ ہے کہ سب اپنا دین صرف مسجد تک محدود. نماز کے قیام کا مطلب یہ پورا سسٹم ہے جس میں نماز کی ادائیگی اسی طرح ہو سکے گی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس سسٹم کا نافذ کیا جانا شکر گزاری کا پہلا مظہر یا پہلا اس کی انڈیکیشن ہے. اگر انسان واقعی اللہ کا شکر گزار ہے تو پھر وہ اس کے حکم کے مطابق نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی فکر کرے گا. پھر اسی طرح جو دوسری چیز ہم ان آیات میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر رب سے تعلق قائم رکھنا ہے تو نماز ہے اس کا ذریعہ, اور رب کے بندوں سے بھی جڑنا ہے تو ان کا جڑنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ان کو نیکی کا بتایا جائے گا اور برائی سے ان کو روکا جائے گا. اور پھر اس میں حکیم انسان, ذہین انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے, اور یہ وہ صفت ہے جو ان کو تمام مصائب اور تمام مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے. پھر اسی کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہم کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. پہلی چیز جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, یا بنیا, نماز قائم کرنے کا اسے حکم دیتے ہیں, اقام الصلاۃ, نماز قائم کر. اور پوری دیکھیے جو چیز ہے نا, جو اسلام کیا ہے, اسلام ایک لائف اسٹائل ہے. جب وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ بھی یہ سمجھیں کہ مجھے اور آپ کو اس بات کو پوری طرح سمجھنا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو درمیانی وقفہ ہے نا وہ بھی ویسا ہی گزرنا چاہیے جیسا کہ نماز قائم کرنے کے دوران جو کیفیت ہوتی ہے نماز کے اندر. جس طرح انسان اللہ کے آگے حضور بالکل فرما بردار بن کے کھڑا ہوتا ہے, اس کی ساری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے, تو ان دو نمازوں کے درمیان بھی ایسی ہو. اور جو فرد, جو بچہ, جو شخص اس چیز کو سمجھ لے تو پھر اس کے لیے دین کو کل کا کل اپنا لینا آسان ہو جاتا ہے, اس کو یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ دین کی مکمل صورت یا شکل کیسی ہے. اچھا, یہاں جو ایک
چیز ہم دیکھیں گے وہ صبر کی ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تم صبر کرنا جو کچھ تمہیں. اچھا پہلے اس میں بلکہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نماز کو قائم کرنا اور پھر یہ کام کرنا. اور نیکی کا حکم کبھی بھی، یعنی یہ ایک فرد کے دینے سے زیادہ یہ حکومت یا ایک کہنا چاہیے ایک بڑے پلیٹ فارم سے کرنے والا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لیڈر کی صورت میں تم کھڑے ہو جانا، یا لیڈرشپ تمہارے پاس ہونی چاہیے، ایسی لیڈرشپ کی تمہیں تلاش ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دینے والی اور برائی کی روکنے والی ہو. اور قوم لوط کا ہم نے واقعہ دیکھا تھا نا کہ ایک قوم سڑ جاتی ہے، ایک قوم بالکل تباہ ہو جاتی ہے جب وہاں پہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ دنیا اچھی صورت میں ملے، ہم نہیں چاہتے نا، ہمارے بچوں کو کوئی کانٹا بھی چبھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم ان کو ایک مست شدہ سوسائٹی اور ایک تباہ شدہ قوم بننے سے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کام سکھانا ہوگا کہ نیکی کا حکم دیں. اور نیکی کا حکم جب بھی دیا جائے گا، یعنی اس میں ایک تو وہ بات بھی ہے کہ پاور ہو، اور اگر انسان ذاتی سطح پہ دے رہا ہو تو وہ خود عمل کر رہا ہو. یعنی میں کسی کو کہوں دیکھیے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیے، آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیے گا، یہ آگ جلا دے گی، اور خود جا کے ہاتھ ڈال دوں تو کون میری بات سنے گا؟ تو نیکی کا حکم دینے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ فرد خود نیکی پہ عمل کر رہا ہو اور پھر دوسروں کو بتا رہا ہو. اور اسی طرح نہیں عن المنکر، یعنی برائی سے روکنے میں بھی یہ شامل ہے کہ وہ خود برائی سے رک رہا ہو، تبھی وہ دوسروں کو روک پائے گا. اور پھر یہ بات کہ یہ جو کام ہے نا یہ بہت مشکل ہے. حضرت لقمان کیونکہ حکیم ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اور میرا بچہ جب یہ کام کرے گا تو بہت سی چیزیں ہوں گی. ایک تو لوگوں کے رویے ہوں گے، اور رویے ہم مستقل ہی دیکھ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے ہم نے دیکھا، انبیاء کی اقوام کا ذکر دیکھا کہ کیسا کیسا جب نیکی کا حکم اور دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، تو لوگوں کا کیسا رویہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. وہ کوئی بہت خوشگوار رویہ تو نہیں ہوتا، بہت پسندیدہ رویہ تو نہیں ہوتا. تو اس وقت صبر کرنا، اور صبر کی صفت کیا ہے کہ اس وقت درست اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے، اپنا جو ہمارا جو اس کا ریئیکشن ہو وہ درست ہونا چاہیے. یہ صبر کی صفت ہے. اس وقت رب سے جڑ جانا صبر کی صفت ہے. اس وقت اپنے آپ کو غیظ و غضب سے روک لینا صبر کی صفت ہے. اس وقت اپنے آپ کو اس بات سے بچا لینا کہ لوگ تو ایسے ہی رہیں گے، بھائی ہم اپنا کام کر لیں، اپنے گھر کو سنبھالیں، بس اپنا دین. اس وقت اس بات سے اپنے آپ کو روک لینا بھی صبر ہے. پھر جب دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے نا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے اللہ میرے پاس کتنا علم ہے نا، میں کتنی علم والی ہوں، میں کتنی متقی ہوں، اور میں اتنی نیکوکار ہوں، جبھی تو میں لوگوں کو دعوت دینے کے قابل ہوئی. تو حضرت لقمان یہ بھی اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اس معاملے میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس پہ صبر نہ رکھ سکو، اس کو ہی پھلا دو. تو اس معاملے میں بھی صبر کرنا اور اپنے نفس کو کوئی ایسی بات سوچنے سے روک لینا جو اللہ کو ناپسند ہے. پھر جب بھی، یعنی ظاہر ہے جب انسان محنت کرتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی پوری اسوا ہمارے سامنے جو رابعہ بہن نے رکھی تھی کہ کس طرح انہوں نے 950 سال صبح اور شام ہر وقت لوگوں کو رب کی طرف پکارا، اور کون ان کے پیچھے چلنے والا تھا. تو جب نتائج نہ ملے اس وقت گیو اپ نہ کر دینا، اس وقت بدگمان نہ ہو جانا، اس وقت ناشکرانہ بن جانا، یہ بھی صبر کی صفت ہے. اور اسٹریٹجی بدل لینا، سوچنا اچھا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا. صبر کوئی ایک ایسا نہیں ہے، صبر نا بڑا پرو ایکٹیو ٹائپ کی چیز ہے جس میں انسان لمحہ بلمحہ نئی طریقہ کار سوچ رہا ہوتا ہے، اچھا یہ راستہ نہیں، یہ راستہ نہیں، یہ. اور پھر اسی طرح صبر اس بات پر بھی کہ جب انسان لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یا دنیا میں لوگوں کی کوئی بھی خدمت کرتا ہے، تو اس میں اپنا چین اور آرام، اپنی نیندیں، اپنا سکون، اپنی گھر کی اطمینان چھوڑنا پڑتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ بیٹھے بیٹھے پکی پکائی کھیر مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. جو معاشرے میں جو آپ دیکھیے جو لوگ باغوں میں کام کرتے ہیں، جو گارڈنرز ہوتے ہیں، وہ اپنا خون پسینہ اس مٹی میں بہاتے ہیں. جو پھل اور سبزیاں مجھے اور آپ کو پہنچتی ہیں ان پہ کتنی محنت، نہ سردی کی فکر نہ گرمی کی فکر، کھپے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اور آخر کار اس کے بعد فصل پک کے تیار ہوتی ہے اور دوسرے اس کو کھاتے ہیں.
دوسرے ان درختوں کا سایہ اٹھاتے ہیں. تو جس شخص کو اس دنیا کو خوبصورت بنانا ہے, اس دنیا میں نیکی کے پھول کھلانے ہیں, اس دنیا سے شر کے کانٹے اٹھانے ہیں, تو اس شخص کو صبر کرنا ہوگا. کس بات پر؟ اپنے آرام اور آسائش کو چھوڑ دینے پہ صبر کرنا ہوگا, اپنا دل چاہنے پہ, اس کی خواہش پر اپنے آپ کو روک لینے پہ صبر کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جو آخری اس کا حصہ ہے ان کا, جو ان کی نصیحتیں تھیں, وہ کیا ہے؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا, زمین میں اکڑ کر چل, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتے. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر, اور اپنی آواز ذرا پست رکھ, سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہاں حضرت لقمان اپنے بچے کو بلی بننے سے روک رہے ہیں, اور یہ دیکھیے یہ پوری ان کی سوچ اور فہم کا آئینہ بھی ہے. انسان جب دوسروں کو نیکی کا حکم دینے لگتا ہے, لوگوں کی مدد کرنے لگتا ہے, اللہ سے اپنا ربط بہت مضبوط کر لیتا ہے, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی شیطان اس کو بتانے لگتا ہے کہ دیکھو تم بڑی چیز ہو, تم بھی بڑے کمال کے انسان ہو, ساری چیزوں کو ماشاءاللہ تم کیا زبردست, تمہارا کیا علم ہے اور کیا تمہارا عمل ہے, واہ واہ. باقی انسان چوٹیاں نظر آنے لگتے ہیں. تو اس چیز سے رک جانا, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا, اور یہ سمجھ لینا کہ جو کچھ ہے وہ رب کی اجازت سے ہے. اللہ نے موقع دیا تو ہم نیک بن گئے, اللہ نے ہدایت دی تو ہم نیکی پہ چل سکے, اللہ نے زندگی میں برکت دی تو ہم عمل کر سکے. اس بات کو سمجھ لینا انسان کو بلی بننے سے, انسان کو ظالم بننے سے روک لیتا ہے, انسان کو اترانے اور اپنے آپ کو متکبر بنانے سے روکنے والی صفت یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہاں انہوں نے جو 4 چیزیں رکھی ہیں وہ ایک انتہائی بد صورت اور ایک مسخ شدہ شخص کی ایک تصویر وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر 4 چیزیں ہیں نا. ایک تو وہ گال پھلائے ہوئے, مطلب اپنے آپ کو کچھ سوچ کے چل رہا ہے, میں تو کچھ بڑی چیز ہوں. چال میں بھی اس کی اتراہٹ ہے, اور جب وہ بات کرتا ہے تو بہت زور سے کرتا ہے, محفل میں چاہتا ہے سب میری ہی سنیں, محفل میں بس میں ہی نمایاں ہوں, اور میری جیسی بات کون کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ اعتدال سے عاری شخص, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ چلنا ہے تو. اس میں جو اعتدال کی چال ہے نا, اس میں سارا رہن سہن, اس کی ساری زندگی کی چال آ جاتی ہے. یہ چال صرف وہ والی واک والی چال نہیں ہے کہ کس طرح وہ چلتا ہے, بلکہ اس کا پورا جو معاملہ ہے, زندگی کو وہ کیسے چلاتا ہے, کیا وہ اعتدال کے ساتھ چلاتا ہے, وہ یہ اتراتے اور اکڑتے ہوئے چلتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں زمین میں اکڑ کے نہ چلو, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر ناوری کی, اور دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا, ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر, جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو لوگوں سے بلند سمجھتے ہیں, اور یہ نا ایک ڈیزیز کی طرح ہے, یہ ایک ایسا وائرل بیماری ہے یہ, کہ اگر میرے اندر ہے نا تو میرے بچوں کے اندر آئے گی ہی آئے گی. تو جب میں اس مقام پہ پہنچوں نا, اپنے بیٹے کو نصیحتیں اپنے بچوں کو سکھانے, اپنے بچوں کی فکر, تو وہاں اپنی بھی فکر کرنی ہے مجھے اور آپ کو, کہ میرے اور آپ کے دل میں کیا کیا چھپا رکھا ہے, کہاں کہاں ہم کس کس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کے مانند لایا جائے گا, چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا. انہیں ہر جگہ ذات ڈھانپی رہے گی, پھر وہ جہنم کے ایک ایسے انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپی رہے گی, پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے, اور اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی, اور اس میں جہنم کے زخموں کی پیپ پئیں گے, جسے تینا القبال کہتے ہیں, یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ. وہ دنیا میں لوگوں کو چوٹی سمجھتے تھے, قیامت کے دن اللہ ان کو چوٹی بنا دے گا. وہ دنیا میں لوگوں کو ذلیل کر کے رسوا کرنا چاہتے تھے, اللہ انہیں قیامت کے دن ساری دنیا کے نیچے رول دیں گے. وہ لوگوں کو کچھ بھی کوڑی برابر سمجھتے تھے, ان کو دنیا میں رہنے والے بدترین لوگوں کی پیپ پلائی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس انجام سے محفوظ و مامون رکھے, آمین ثم آمین. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے. اگر اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے, اگر اپنے بچوں کو اس فتنوں کے دور میں صحیح ایمان کے ساتھ چھوڑ کے جانا ہے,
اگر اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانا ہے تو لقمان حکیم کی یہ حکمت والی باتیں کہ اپنے بچوں کو گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ کر دیں ہم لوگ. ہماری تعریفیں، ہماری اپنی لائف اسٹائل، ہماری گفتگو جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے نہیں سن رہے، لیکن ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے خوب سن رہے ہوتے ہیں ہم سے. اور اسی طرح پھر سورہ فرقان کی آیت ہے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں. اعتدال کے حوالے سے اعتدال میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بیلنسڈ اپروچ اس کے اندر ہے. پھر اسی طرح اگر یہ ایک بہت پیاری سی حدیث ہے بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں بڑھاتے ہیں. اور کوئی شخص صرف اللہ کی خاطر انکساری خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کے اندر یہ صفت پیدا کرنا. اور دو چیزیں ہیں، ایک تو چیز یہ کہ میرا اور آپ کا اپنے بچے سے اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی جا رہا ہے تو کیا اسے کوئی بلی کر رہا ہے، کیا وہ پیر پریشر میں ہے، اور اگر ہے تو میں کیا کروں، اور اگر نہیں ہے تو کیا کہیں میرا اپنا بچہ تو بلی نہیں ہے، کیا میں نے خود اس کو تو بلی نہیں بنا دیا ہے، اور کیا پتا وہ گھر میں ہی بلی ہو، اور کیا پتا گھر میں تو وہ بہت اطاعت مطیع و فرما بردار نظر آ اور باہر وہ سب کے لیے بلی بنا ہوا. تو اپنا میں اور آپ جائزہ لیں. اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیک لسٹ ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک آج کے یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا تو وہ بلی کیے جا رہے ہیں یا وہ خود بلی کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی پوچھنے چاہیے. میں یہ بھی دیکھوں کہ یہ میرے لیے بھی یس تو نہیں ہے. کیا میرا بچہ اپنے اس کو ایک سیکنڈ، کیا میرا بچہ اپنے اپنے دوستوں کے نام بگاڑتا ہے، ان کے مذاق اڑاتا ہے، یا میں اس کو یہ کہہ لوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتی ہوں، میں اپنی دوستوں کے ساتھ یہ کرتی ہوں. کیا میرے بچے کے دوست اس سے ڈرتے ہیں، یا کیا میری دوست مجھ سے ڈرتے ہیں؟ ڈر کے لوگ میری بات مانتے ہیں کہ ان کی بات نہ مانی تو یہ تو تیش میں آ جائیں گی، تو غصے میں سنا کے رکھ دیں گی، عزت اتار کے رکھ دیں گی. اور کیا میرے بچوں کا بھی یہی معاملہ ہے، یا میرے گھر میں کوئی اور فرد ایسا ان کے سامنے کر رہا ہے اور کل وہ بھی یہی سیکھیں گے؟ یا میرے بچے کسی کو جان بوجھ کے دھکا دے کے مار دیتے ہیں، پاؤں اڑا دیتے ہیں؟ یا میرے بچے دوسروں کی شکل و صورت اور لباس پہ ہنستے ہیں؟ کیا میں ہنستی ہوں محفلوں سے آنے کے بعد گھر پر؟ کیا میرا بچہ میری نظر میں بے حد ذہین، خوبصورت، اسمارٹ، پوزیشن ہولڈر، اسپورٹس ہیرو ہے، اور میں اسے بتاتی بھی رہتی ہوں کہ تم کتنے شاندار ہو؟ یا میں خود اپنے آپ کو ایسا سمجھتی ہوں اور اپنا بتاتی بھی رہتی ہوں، اعلان بھی کرتی رہتی ہوں؟ پھر کیا میں زبردستی لوگوں سے، یہ ساری چیزیں، یہ چیک لسٹ ہے. اور یہ بات مجھے سوچنی چاہیے کہ جب لوگ غلطی کر دیتے ہیں تو کیا میں بہت خوش ہوتی ہوں؟ دیکھو اگر میں یہ کام کرتی نا، یہ ڈیوٹی مجھے دی جاتی تو میں ایسا کر کے دکھاتی. میری بہن نے کیا تو دیکھو کیسا کر دیا. ان کو تو شاپنگ بھی کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کو تو کھانا دعوت کرنا کسی کام کا سلیقہ، میں کرتی تو دیکھیں کیسا کرتی. اور کیا میرے بچے بھی ایسے انجوائے کرتے ہیں دوسروں کی غلطیوں کو؟ اس چیز کو بھی مجھے دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان سارے کاموں میں پورے حضرت لقمان کی جو پوری زندگی تھی، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک ان کا جو مالک تھا، یعنی ایک روایت میں ہے کہ غلام تھے، تو مالک ان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور جو جانور کا جو سب سے بہترین جسم کا حصہ ہے وہ لے کے آ جاؤ، بکرے کا یا گائے کا. تو وہ جاتے ہیں اور اس کی زبان اور اس کا دل نکال کے آتے ہیں. تو مالک بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ؟ وہ کہتے ہیں ہاں، اگر یہ دل صحیح سوچتا ہے، یہ دل صحیح ہوگا تو بھی پورا جانور صحیح سالم ہوگا، اور اس کی زبان بھی بہت یہ اچھے کام کرے گی. یہ زبان اور دل جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد مالک ان سے کہتا ہے کہ جاؤ سب سے جو جسم میں خبیث حصہ ہے، جو خراب حصہ ہے، جو خرابی پیدا کرنے والا ہے، وہ لے آؤ. تو یہ دوبارہ جاتے ہیں اور دل اور زبان لے آتے ہیں. تو مالک پوچھتا ہے یہ کیا بات ہے، ابھی تم کہتے سب سے بہترین حصہ یہی ہے، اب کہہ رہے سب سے خراب حصہ یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہی دل ہے جو اگر صحیح ہو اور بھلا ہو اور قلب سلیم ہو تو یہ بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے. اگر یہی دل سیاہ دل ہو تو یہ مست شدہ فطرت اور تباہ شدہ فطرت اور خراب فطرت کی نشاندہی کرتا ہے. اور یہی زبان ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھوں کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے. یہ ان کی حکمت میں سے کچھ واقعات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایک حکیم شخص اپنے بیٹے کی تربیت کن بنیادوں اور کن اصولوں پہ کر رہا ہے.
اور کس طرح وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، کیا اس کا انداز ہے گفتگو کا، کس طرح وہ مثالوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو میں اور آپ بھی ان سب چیزوں پہ غور کرنے والے بنیں، اور پھر ہمارے جو کرنے کے کام ہیں یا ہم جو چیزیں ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم شکر گزاری اپنی زندگی میں ضرور لے کے آئیں گے، رب کی بھی شکر گزاری، دل سے بھی، زبان سے بھی، اعضاء سے بھی۔ اور شکر گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، ہمارا مال ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری صلاحیتیں ہوں، ان کو ان کاموں میں خرچ کریں اور اس طرح خرچ کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور شکر گزاری میں یہ بھی ہے کہ ہم انسانوں کے شکر گزار بنیں، اور شکر گزاری میں ایک شکر گزاری اپنے رب کی بہت زیادہ کریں کہ اس نے ہمیں والدین بنایا ہے، یا ہمیں کسی بھی مقام پر ہمارے نیچے کچھ لوگ بھی ہیں جن کی ہم تربیت کر سکتے ہیں، تو یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ پھر اسی طرح ایک جو میرے اور آپ کے سوچنے اور کرنے کا کام ہے، وہ اولاد کی تربیت ہے، اور حکمت کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ اس پہ ہماری پکڑ بھی ہوگی، ہم اس پہ ہماری پوچھ بھی ہوگی، اور اس میں ہم کوئی ایسا طریقہ نہ کریں کہ اولاد اللہ سے جڑنے کے بجائے اللہ سے دور چلی جائے، ہماری کوتاہی، ہماری کمی اور ہمارے کردار کی خرابی کی بنا پر۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس پورا جو آئینہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں میں اور آپ اپنا عکس دیکھیں، ہم اس میں کیسے نظر آتے ہیں۔ ان تمام نصیحتوں پہ اگر یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اگر یہ نصیحتیں مجھے کی جاتی ہیں، تو کیا ان میں سے کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جن سے میں خالی ہوں، جو چیزیں مجھے نہیں آتی ہیں، مجھے سیکھنی ہے، یا میں بالکل ہی اس میں سب کاموں کو کرنے والی اور ان سب پر عمل کرنے والی ہوں؟ ان سب پہ میں اور آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو ہمارے لیے کرنا آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو میں دین سے جڑنا آسان کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہماری صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے جو مسائل ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے حل کر دیں، آمین ثم آمین۔ بہنوں، ہماری آج کے سیشن کا اختتام ہو گیا الحمدللہ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہماری ناجیہ بلال بہن مزید کچھ ہمارے سامنے اصحاب قرآن کی زندگیاں اور واقعات رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پورے کام کے پیچھے جو ساتھی موجود ہیں ان کے اوپر خاص اپنا کرم اور مہربانی فرمائے، ان کی زندگیوں میں اپنی خصوصی رحمت شامل کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ کفارہ مجلس پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا بہنوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔